وقفے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خاتون وکیل ایمان مزاری جو بہت سی اہم مقدمات میں مختلف لوگوں کی وکیل تھی، ان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جی عقیل ملک صاحب کچھ کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بالکل میر صاحب، دیکھیں انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور میں اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کرتا ہوں۔ میں وکیل پہلے ہوں، سیاستدان بعد میں ہوں، اور یہ ہمیں اصل میں تھوڑی سی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ وی آئی پی کلچر جو ہے یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ یہ ناکے لگانا، روڈ بلاکس کرنا، دیکھیں یہ ایون کہ کسی ڈگنیٹری کے لیے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور ایک لا بھی ہے کہ کار سرکار میں مداخلت، لیکن یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میں وکیل صاحبہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس کو آؤٹ رائٹلی ان دا ہائیسٹ فارم کنڈیم کرتا ہوں کہ قطعاً دیکھیں ایک تو خاتون اور اس سے پہلے وہ وکیل اور وہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں، اور میں بڑا کلیئر سٹانس ہے، میری پرنسپل پوزیشن ہے کہ یہ انتہائی غلط ہے، اور ہر فورم پہ جدھر مجھے موقع ملے گا، ایون گورنمنٹ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ کورٹ کے لیے لیٹ ہو رہی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی میرے خیال سے وکیل ہیں، اور وہ عدالت میں پہنچنا تھا تاکہ ان کا کیس جو ہے وہ ڈسمس نہ ہو جائے ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور قطعاً میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا، میں اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کرتا ہوں۔ اچھا جی، کھوسا صاحب یقیناً آپ بھی اس کی مذمت کریں گے، لیکن یہ جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں، یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت پی ٹی آئی ان کے خلاف ہوا کرتی تھی، آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون ان کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک وکیل کی جو گرفتاری ہے، ایک نہیں دو وکیل، ان کے ہسبینڈ ہادی صاحب بھی وکیل ہیں، تو اس گرفتاری پہ آپ کیا کہیں گے؟ جنہوں نے ان کو اس انداز سے جو ہے گرفتار کر کے ہراساں کیا ہے، آپ کہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، آپ کہیں کہ اس کلچر کو ہم بدلیں گے۔ حاجی امتیاز کا جو ہے گھر کو منہدم کر دیا گیا، آپ کہیں کہ ہم اس کے خلاف کریں گے۔ آپ نے ہمارے ایم این ایز اٹھائے، آپ نے ہمارے سینیٹرز اٹھائے، اکثر مینگل کے سینیٹرز کو اٹھایا، اور اکثر مینگل کے خلاف الٹا وہ پرچہ دہشت گردی کا درج کر دیا، جس کا آپ نے نشاندہی کی۔ جب وہ دبئی میں پہنچے تو آپ نے پہلا ان کو خوشخبری یہ سنائی کہ آپ کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ درج ہو گیا ہے۔ یار کو خدا کا خوف کرو، 26ویں ترمیم اگر اس طرح کرنی ہے اور 27ویں اسی طرح کرنی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لوٹا کریسی کو جنم دے کر، اور آپ نے جو ہے سہولت کاری جو ہے اس نے قاضی فائز عیسیٰ سے نے سہولت کاری آپ کی جس کو بلاول بھٹو زرداری نے خود تسلیم کیا اپنے پبلک اسٹیٹمنٹ میں کہ ان کے بغیر ہم یہ جو ہے ترمیم نہ کروا سکتے 26ویں ترمیم۔ تو اس طرح کے مذاق بھونڈے جب آپ کرتے ہو اور پھر آپ کہتے ہو کہ جی اصل میں میر صاحب بات یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل زیرو ہو گیا ہے۔ اب یہ سوائے اس کے کہ یہ جو ہے یہ آئینی قبضہ کریں، آئینی چاہے مارشل لا لگائیں، آئینی چاہے گیرزن سٹیٹ بنائیں، یہ کسی اور بیساکھی کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ دوام دیں 26ویں ترمیم میں، جس طرح انہوں نے دیا ہے کہ جب تک ان کا سبسٹیٹیوٹ نہیں آیا تب تک وہ جاری و ساری رہیں گے۔ میرے خیال میں آج ان کے سپریمو جو ہیں محترم نواز شریف صاحب واشنگٹن بھی گئے ہیں، اور وہ راجہ سکندر چیف الیکشن کمشنر کی خدمات سپورٹ کرنے جا رہے ہیں کاملا ہیرس کو اور ان کی حکومت کو۔ چلیں یہ تو آپ ایک ازراہ تفنن بات کر رہے ہیں، حکومت کو ازراہ تفنن آپ بات کریں، لیکن ایک میں نے ایک اور بھی سیریس بات کر رہا ہوں۔ اچھا چلیں، میں صاحب ایک اور بھی سیریس معاملہ ہے، ایک اور بھی سیریس معاملہ ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے کے جرم میں سابق سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان صاحب، اور ان کے ساتھ تقریباً 2 درجن سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس پر عقیل ملک صاحب یہ معاملہ بھی جو ہے یہ اسلام آباد میں پیش آیا، تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایمان مزاری کو گرفتار کرتی ہے، پھر مشتاق احمد خان کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے اسلام آباد پولیس کافی مسائل پیدا کر رہی ہے؟ میر صاحب درست فرما رہے ہیں آپ، اور میرے خیال سے اسلام آباد پولیس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی نوعیت دیکھیں۔ ایک ان کا احتجاج تھا، ایک تو یہ کہ چلیں اس کے ساتھ ان کی اجازت اگر احتجاج کی نہیں لی، وہ تو قانون بن گیا، احتجاج فلسطین کے لیے، لیکن ان پہ مقدمہ بنایا گیا ہے جی دہشت گردی کا، غلط ہوا، میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں۔ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ریاست علی آزاد صاحب، انہوں نے کورٹ میں
पुलिस को पूछा बताएं इन्होंने कौन सी दहशत गर्दी की है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। देखें ये बिल्कुल फिर प्रोसिक्यूशन और पुलिस की फिर जो है ये नाकामी होती है, और ये सुबकी जो होती है ये फिर हुकूमत को ही बर्दाश्त करनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हुकूमत तो हमारी है ना। अब देखें ना, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब के टेलीविजन पे इश्तिहार चल रहे हैं जी, फ़लस्तीन और गजा के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद करें, दूसरी तरफ जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं पाकिस्तान में, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और इसमें मैं बिल्कुल इसको डिफेंड नहीं कर सकता कि जहाँ पे जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ हो या ईमान मज़ारी साहिबा के साथ हो। जो चीज़ गलत है मैं उसको गलत ही कहूँगा। मैं उस पर ना तो कोई किसी किस्म की पर्दादारी या पर्दापोशी कर सकता हूँ, ना ही मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इस पादाश में, ये जो आप सच्ची बात कर रहे हैं, इस पादाश में कोई आपसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा? बेशक हो जाए। देखें, मैं हमेशा प्रिंसिपल स्टांस लेता हूँ चीज़ों पे, और मैं यही कहता हूँ कि इंसान को असूल पसंद होना चाहिए और अपने असूलों पे जो है खड़े होना चाहिए। जी खोसा साहब क्या कह रहे हैं आप? मीर साहब इसमें इजाफा कर ले, मेरे ऊपर भी दहशत गर्दी और वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान का पर्चा है। मैं भी 5000 मचलके पर अपनी जमानत करवा के साहब आपका तो मैं नहीं कह सकता इस्लामाबाद हो, जिस तरह आपकी जिस जगह आपकी पार्टी लगी हुई है। अच्छा, आप पे भी खोसा साहब, आप पे भी दहशत गर्दी का मुकदमा है? जी, दहशत गर्दी भी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं जमानत करवाई है, 5000 मचलका लिया है मुझसे। ये जो दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद है, मैं भी जमानत पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। लेकिन देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद पुलिस है दहशत गर्दी के मुकदमे कायम कर रही है, लेकिन जो असली दहशत गर्द हैं वो क्या कर रहे हैं? ये मेरे पास इस वक्त 2 सिक्योरिटी एडवाइजरीज हैं। एक है जी जारी की है डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान ने, और दूसरी जारी की है जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक ने। और ये सिक्योरिटी एडवाइजरी जो है ये कह रही है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स और पुलिस के अफसरान और जवान हैं वो डेरा इस्माइल खान टांक रोड पे और डेरा इस्माइल खान योब रोड पे सफ़र ना करें, उनको किडनैप कर लिया जाएगा, लिहाजा किडनैपिंग से बचने के लिए आप यहाँ पे सफ़र ना करें। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक जो हैं वो अपनी पुलिस वालों को कह रहे हैं कि भाई ये आप ज़िला टांक से डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों को सफ़र ना करें, कोई आपके ऊपर हमला ना हो जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो असली दहशत गर्द हैं जिनको पकड़ना चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय ये कहा जा रहा है कि उनके इलाकों में आप शाम को सफ़र ना करें, अकेले सफ़र ना करें। पुलिस वालों से कहा जा रहा है आप सफ़र ना करें। लेकिन इस्लामाबाद में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जो हैं उनको दहशत गर्द करार दे के उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके साथ बहुत से स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि जो असली दहशत गर्द हैं उनको भी पकड़े ना, इस तरह जिस तरह आपने मुश्ताक अहमद खान साहब को पकड़ लिया है।